پاکستان میں انسانی گردوں کی پیوند کاری کا آغاز 1979 میں ہو گیا تھا۔ 90 کی دہائی میں پاکستان میں سالانہ 500 کے لگ بھگ لوگوں کے گردے تبدیل کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران پاکستان میں انسانی گردوں کی پیوند کاری سے متعلق ایک بل بھی سینٹ سے پاس ہوا۔ اس بل کا مقصد تھا کہ صرف انتہائی قریبی رشتہ دار کی طرف سے عطیہ کیا گیا گردہ ہی کسی مریض کو لگایا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی انسانی حقوق کی پامالی کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ کیس ہائی لائٹ ہوا سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو نوٹس لیا، اور جب سو موٹو نوٹس لیا تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا پہ اس پہ جب دیکھا تو اس پہ تو لا ہی کوئی نہیں ہے کڈنی ٹرانسپلانٹیشن پہ یا ٹیشوز ٹرانسپلانٹیشن پہ۔ لیکن 1990 کی دہائی میں ہی پاکستان میں رشتہ داروں کے گردے لگوانے کی بجائے گردوں کی خرید و فروخت کا آغاز ہوا۔ کئی واقعات میں گردے چوری بھی ہوئے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے ملک اقبال اس وقت لاہور کے پولیس چیف تھے جب لیاقت آباد کے علاقے میں ایک گودام پر چھاپا مار کر کچھ مزدوروں کو آزاد کرایا گیا۔ بیسیکلی وہ غریب لوگ تھے اور ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس بات کا لالچ دیا گیا کہ ہمارا ایک گردہ نکالا جائے گا اور ہمیں فی کس جو ہے 50 سے 60 ہزار روپے اس کی مطلب ہمیں اس کی اجرت جو ہے وہ دی جائے گی۔ 2007 میں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کے ذریعے حکومت کو حکم دیا کہ پاکستان میں گردوں کی خرید و فروخت پر پابندی کے لیے قانون سازی کی جائے۔ اسی سال ایک قانون آرڈیننس کی صورت میں نافذ بھی ہوا۔ اس سے زیادہ اور ٹریجڈی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ جو لا ہے ٹرانسپلانٹیشن آف آرگنز اینڈ ٹیشوز کا، یہ 2007 میں جب یہ لاہور والا اسکینڈل سامنے آیا تو اس کے بعد یہ لا جو ہے اس کی انیکٹمنٹ ہوئی، یعنی پورے 60 سال لگے اس قانون کو بننے میں۔ 2007 کے جو سارے آرڈیننس تھے وہ سپریم کورٹ نے جب کہا کہ یہ ایمرجنسی جو ڈکلیئر کی گئی تھی اس کے بعد جو بنے تھے وہ سارے انلیگل تھے، اس پر وہ دوبارہ ریفر بیک کر دیا گیا یہ پارلیمنٹ کی طرف، اور پارلیمنٹ نے پھر فائنلی ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگنز اینڈ ٹیشوز ایکٹ 2010 جو ہے وہ پروملگیٹ ہوا۔ سن 2008 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی ایک فیصلے کے ذریعے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کو غیر اسلامی قرار دیا، اور پھر 2009 میں سپریم کورٹ نے ایک اور از خود نوٹس کے ذریعے کئی ہسپتالوں کو پابند کیا کہ وہ گردوں کی خرید و فروخت سے باز آ جائیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ گردوں کی خرید و فروخت جاری رہی، بلکہ کئی ڈاکٹروں نے تو ہسپتالوں کی بجائے گھروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جل دے کر انسانی گردوں کا گھناؤنا کاروبار جاری رکھا۔ اس لا کے بعد تو بالکل ہی اندھیر نگری ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے 5-5 مرلے کے گھروں میں ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، جو کہ بڑے بڑے سیٹ اپ جس کے لیے بہت بڑی آپ کو ویل اکوپڈ ڈپارٹمنٹس چاہیے، ریڈیالوجی ہے، امینولوجی ہے، مائکروبیولوجی ہے، لیب ہے، وہ چیزیں جہاں پہ 5 مرلے میں کیا اویلیبل ہو سکتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی اس طرح کے اسکینڈلز آئے کہ جی لوگوں نے گھر لیے اور گھروں میں جا کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم ہمیشہ سے کنڈیم کرتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر حضرات جو اس چیز میں حصہ بنیں گے یا بنتے ہیں وہ کسی صورت بھی کسی بھی معافی کے قابل نہیں۔ 3 پرائیویٹ ہاسپٹل تھے جن کے مجھے نام تو ابھی یاد نہیں ہیں، ان کے اوپر نشاندہی ہوئی ان کی، اور ان کے اوپر چھاپے لگائے گئے، اور بڑے نامی گرامی جو سرجن تھے وہ اس کے اندر انوالو تھے، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ 18 مارچ 2010 کو پارلیمنٹ نے موجودہ قانون پاس کیا، جس کی روح سے ہر وہ ہسپتال جہاں گردوں کی پیوند کاری ہوتی ہے وہاں ایویلیویشن کمیٹیوں کے قیام کو لازم قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی گردوں کی خرید و فروخت روکنے کے لیے مختلف محکموں کو اختیارات تفویض کیے گئے۔ جب سے یہ لا پاس ہوا ہے میرے خیال ہے 1 یا 2 نان ریلیٹڈ ہم نے کیے ہیں، کیونکہ ان میں یہ پرابلم ہم نے دیکھا کہ فیملی میں نہیں ملے، تو وہ پھر ہم نے ہوٹا کی پرمیشن لی، ان کی باقاعدہ سکروٹنی کی، اور پھر لیکن یہاں پہ اب آئی تھنک سو کہ 99% جو ہے وہ ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا، ہسبینڈ وائف، یہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کہ قانون موجود ہے، انسانی گردوں کی خرید و فروخت جاری، اور اس کی واضح مثال الفیصل ٹاؤن لاہور میں تھانہ شمالی چھاؤنی لاہور کی پولیس کی کارروائی ہے، جس میں گردہ لگانے اور گردہ لگوانے والے بھی پکڑے گئے۔ مجھے یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ پولیس یا دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ بھی یقینی طور پر ان کے علم میں ہوتا ہے، اور ان کو اس بات کا
پتہ ہوتا ہے اور وہ کچھ حد تک ان کو تحفظ بھی دیتی اور جب بعد میں تفتیش ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی ان سے رعایت برتتے ہیں۔ پاکستان میں گردوں اور دوسرے اعضاء کی پیوند کاری کو قانون کے مطابق کرنے کے لیے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کا قیام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسلام آباد میں ہوٹا یعنی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کا دفتر اس سلسلے میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ جب بھی ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے تو ہماری پروموشل ایولیوشن کمیٹیز ہیں، ان کے ذریعے، ہماری ہاسپٹل کے ایولیوشن کمیٹیز کے ذریعے، ہمارے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ذریعے اور ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر آف ہیلتھ کے ذریعے ہم ڈی پی او کے ذریعے ایکشن لیتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پاکستان پہلے ہی عالمی ادارہ صحت کے قواعد و ضوابط جن کے تحت انسانی اعضاء کی خرید و فروخت ممنوع تھی پر دستخط کر چکا ہے۔ کوئی آرگن بیچنے والا، لینے والا، لگانے والا سب کو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ 10 سال کی قید اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ ڈیٹرنس اب کافی ہو گیا تب لوگ جو ہیں وہ اوپنلی ایسی بات نہیں کرتے۔ ماہرین کے نزدیک ایک طاقتور لابی یا مافیا پاکستان میں گردوں کی خرید و فروخت کے خلاف قانون کی مخالفت کرتی ہے۔ اس لابی کے نزدیک قانون نے بہت سے حقداروں کے لیے گردوں کا حصول بھی مشکل بنا دیا ہے۔ جب قانون نہیں بنا تھا ہمارے پاس ڈونر بھی آتے تھے اور پیشنٹ بھی آتے تھے، ہم نے دونوں کے ٹرانسپلانٹ کرتے تھے اور پیشنٹ ان کو پیمنٹ کر دیتے تھے، تو اس کو لوگ خرید و فروخت کہتے تھے۔ کرنل مختار حامد پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں پاکستان میں گردوں کی پیوند کاری کا بانی مانا جاتا ہے۔ کراچی کے معروف معالج ادیب رضوی کا نام بھی گردوں کی پیوند کاری میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی اور اس طرح کے بہت سے ماہرین جہاں عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کیے گئے گردوں کو ہی کامیاب کہتے ہیں، جبکہ خرید و فروخت کو غیر انسانی فعل قرار دیتے ہیں۔ کرنل مختار کے نزدیک ایک انسانی جان بچانا بھی ایک فرض ہے، چاہے اس کے لیے گردہ خریدنا ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ اگر ہم بازار جاتے ہیں کتاب خریدتے ہیں تو وہ ہے ہم نے کتاب خریدی ہے۔ اگر باہر جاتے ہیں کہ دکان پہ اور کہاں سے قرآن حاصل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قرآن کا ہدیہ دیا ہے۔ ان لوگوں کے جو نیک کام کریں اور ایک زندگی بچاتے ہیں ان کو جو ہم عطیہ دیتے ہیں اس کو ہدیے کا نام دینا چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں والنٹیئر ہونا چاہیے، قانون کے مطابق وہ بندہ والنٹیئر ہونا چاہیے۔ اب اس کی مت تو نہیں ماری ہوئی کہ وہ آ کے کہے گا یار میرا کڈنی لو، میں پیسے نہیں لیتا۔ کرنل مختار حامد اور دوسرے بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو اچھی زندگی فراہم کرے جو معاشی مجبوریوں کی بنا پر اپنے گردے فروخت کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ڈاکٹروں اور کمرشل ہسپتالوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ سرکار کا فرض ہے۔ ہسپتال سے تو وہ معقول معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ 2000 بندوں کے گردے نکل گئے جی ایک علاقے کے۔ اب 2000 گردے 2000 مریضوں کو لگے ہیں نا۔ اب 2000 مریض جو ہیں اگر وہ ان کے رشتہ دار ہی سارے دیتے تو وہ سپریڈ ہوتے بجائے ایک پرٹیکولر ایریے کے، وہ سپریڈ ہوں گے، لیکن گردے 2000 ہی لگنے تھے۔ پوری طرح سے ڈونی کو بتایا جائے گا کہ جب وہ اس پروسیجر کے تھرو گزرے گا اس کی کیا کیا ڈرا بیکس ہیں، وہ کیا کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے، کیا کیا اس کے جو ہیں وہ جب یہ اپنا گردہ دے کے کسی اور میں ہارویسٹ کروائے گا تو وہ خود کن چیزوں سے گزر سکتا ہے اور اس کی صحت پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان میں اسے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت روکنے کے لیے قانون کے باوجود یہ تجارت جاری ہے، اور اس میں ملوث افراد کے خلاف قانون کو حرکت میں لانے کے لیے جتنے بھی جتن کیے جائیں سزائیں دلوانا آسان نہیں۔ تو پھر ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے جا سکتے کہ یہ تجارت کم سے کم ہو اور ناحق کسی کی جان بھی نہ جائے۔ ہم نے اس سلسلے میں ڈاکٹروں اور ان کی تنظیموں، وکلاء، قانون نافذ کرنے والے اداروں، علماء اور متاثرین سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس مسئلے کا حل کچھ یوں بتایا۔ غربت کی وجہ سے جیسے بھیک مانگنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اسی طرح اپنے جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ ڈونیٹ کر کے پیسے لینے کی بھی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور اگر کوئی غریب آدمی کسی کے جھانسے میں بھی آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے تو لالچ ہے، اور لالچ آپ کو پتہ ہے اسلام میں یہ تو ایک الگ سے ایک اور نیا مسئلہ ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ پرائم منسٹر شوڈ ٹیک نوٹ آف دس کہ اس لیول کے غربت زدہ علاقے ہیں
क्या किया आप उस इलाके के MNA ने इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया? पार्लियामेंट हमारी जो है उसको रिकन्सिडर करना चाहिए, और ये जो ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन एंड टिश्यूज़ एक्ट 2010 है, इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। कहा जाता है कि अगर किसी दौर में मजदूर की कमाई से उसकी रोटी भी पूरी ना होती हो तो जिस्म फरोशी और गैरत दोनों की कोई कीमत नहीं रहती। और फिर वो तबके जो अपने आप को ताकतवर और बाअसर कहते हैं और मानते हैं, ऐसी अफरा तफरी में मुब्तला होंगे जहाँ उनके इज़ाक़ात जानो माल की भी वक़्त नहीं रहेगी। गुर्दा फरोशी भी एक ऐसी तंबीह की इलामत है, अगर इसे रोका ना गया तो माशरे में एक क्या कई भूचाल आ सकते हैं। अगर पुलिस और दीगर इदारे मौसर तौर पर एविडेंस कलेक्ट करें और इस बात को साबित करें कि ये इस तमाम का तमाम काम बदयानती से हो रहा था और इसके अंदर गैर कानूनी पैसा इन्वॉल्व था और जबरी तौर पर लोगों को लाया गया था, तो इसमें यकीनन ऐसे लोगों को सज़ा भी हो सकती है और वो डिस्करेज भी ज़रूर होंगे। और ये जो पाकिस्तान गैर मुल्कियों के लिए एक जन्नत बन चुका है ट्रांसप्लांटेशन की, तो इस पर भी काबू पाया जा सकता है।